أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم. گفتگو اسی پر ہے، ٹاپک پر کہ انصار امام حسین علیہ السلام سے انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی، ان دونوں انصار کی صفت سے ہم انصار امام مہدی کیسے بن سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا تھا، ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ پروسیس ہے. کچھ لوگ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، کچھ لوگ حر جیسے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے یہ انصار امام حسین علیہ السلام کی صفتیں دیکھنی ہوگی، اور یہ وہی صفت ہے جو انصار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. تو انصار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں کیا تھی؟ ہم جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا میں یہ صفتیں ملتی ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار جو ہے ان کی صفت یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر لمحے میں ساتھ ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، ہم ہمارے رسول کو کیسے راضی کریں، ہم ہمارے رسول کو کیسے خوش کریں. ہمیشہ یہ بولتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کو چھوڑ دوں گا، ماں کو چھوڑ دوں گا تمہارے لیے یا رسول اللہ. اس طریقے سے ان کی جانبداری ہے، وفاداری ہے. بنفسی انت یا رسول اللہ، میری نفس میں قربان کر دوں تم پر یا رسول اللہ. تو یہ پہلی صفت ہے. والذین معہ، یعنی معہ جو ہے یہاں پر دل کی معیت ہے، یعنی دل کا ساتھ ہے، صرف بدن کا ساتھ نہیں کہ رسول خدا کے ارد گرد ہے. کیونکہ رسول خدا کے ارد گرد تو منافقین بھی تھے، سورہ منافقین میں یہ لکھا ہے، اور کافی آیتوں میں کہ تمہارے پیچھے لوگ نماز پڑھتے مسجد رسول میں بھی تھے. تو ایک جگہ پر رسول خدا کا مادی طور پر کسی کے ساتھ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان متقی ہے، وہ دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان متقی ہے. دلیل تقوی کی دلیل یہ ہے کہ جب دل کی معیت ہوتی ہے، جب دل سے ساتھ ہوتا ہے، جب دل اور دماغ میں یہی وچار ہوتا ہے، یہی سوچ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں میرے خدا کو کیسے راضی کروں، میرے رسول کو کیسے راضی کروں، میرے معصوم کو کیسے راضی کروں. اور یہ معرفت ہونے کی نشانی ہوتی جس طرح بیان کیا تھا. تو نمبر 1 صفت ہے، آج کاؤنٹ کریں. نمبر 1 جو صفت ہے، جو یہی صفت ہے، وہ انصار امام حسین کی ہے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ہر لمحے میں وہی سوچتے میرا مولا جو ہے کیسے راضی ہو میرے اوپر. اور یہی صفت ہے انصار امام مہدی کی ہے. تو ہم جب
انصار صحیح انصار امام مہدی میں سے ہوگے جب ہی ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے ہمارے دماغ میں یہی ہوگا کہ کیا میرا امام راضی ہے یا نہیں ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں میرا امام راضی ہے یا نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا میری نماز امام کی رضا مندی کی قبولیت کرتی ہے نہیں ہے، کیونکہ امام کی رضا مندی رسول خدا کی رضا مندی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی، یہ پورا کنیکٹڈ ہے، ایک ہے، اس میں شرک برک کی بات نہیں ہوتی ہے، ارے یہ تو امام کی رضا مندی کے پیچھے جا رہے، خدا کی رضا مندی کیا ہوگی، بابا تم تو جب معرفت نہیں ہے تو بات نہیں کرو، جن کے پاس معرفت ہے ان کو پتا ہے کہ اللہ کی امام کی طاعت رسول کی طاعت ہے، رسول کی طاعت اللہ کی طاعت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی طاعت کرو، یعنی اللہ حکم دیتا ہے کہ رسول کی طاعت کرو، اس کا مطلب رسول کی طاعت اللہ کی طاعت میں سے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ولی الامر جس کے پاس کن فیکن ہے اس کی طاعت کرو، اس کا مطلب ہے ولی الامر ہمارے امام معصوم کی طاعت کرنا اللہ کی طاعت میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں ہمیں رسول کو راضی کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں سے ہے، اور اگر ہم رسول کو راضی کرتے ہیں ہمیں معصوم کو راضی کرنا پڑے گا، خالی رسول کو راضی کرنے سے کام نہیں ہوگا، خالی رسول کی زیارت کر لیتے ہیں اور رسول جس کو چاہتے تھے اس کی زیارت نہیں کرتے ہو تو یہ تو رسول کی رضامندی ناقص ہو گئی، رسول کو صحیح طریقے سے راضی کرنا ہے تو اس کے جو چاہتے ہیں رسول خدا، اس کے جو نور و عینی ہے، آنکھوں کے نور ہے، آنکھوں کے لال ہے، امام حسن حسین علیہ السلام، اس کو راضی کرو۔ میجورٹی مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کو تکلیف دی، میجورٹی مسلمانوں نے جو رسول خدا کو راضی کرنا چاہتے تھے امام حسین کو تکلیف دی اور شہید کیا، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام راضی ہو جائے ہم پر، اس کا مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے ہم پر، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو گئے ہم پر، تو یہ رضا مندی کی ایک چین ہے، کیونکہ معصوم وہ کبھی بھی ہمیں حکم نہیں دے گے جس میں رسول اور اللہ کی مخالفت ہے، اور رسول کبھی ہمیں ایسا حکم نہیں دے گے جس میں معصوم اور اللہ مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں کبھی ایسی چیز حکم نہیں دے گا جو معصوم اور رسول مخالفت کر سکے، جو کیونکہ معصوم اور رسول وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹریالوجی جو ہے یہ اللہ رسول اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام امام یہ تینوں ایک ہے، فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اللہ سورس ہے طاعت کا اور ان کی طاعت اللہ کی طاعت میں سے، اللہ سورس ہے علم کا، ان کا علم اللہ کے علم میں سے ہے، اللہ سورس ہے قدرت کا، ان کے پاس اگر کن فیکن کی قدرت ہے تو اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں، جب اللہ کو ہم قادر مطلق سمجھتے ہیں، عالم مطلق سمجھتے ہیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی مختلف تماماً اپنی کائنات سے ہے، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، مختلف ہے اللہ سبحانہ و تعالی، احد ہے، اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے، اس کی قدرت میں احد ہے، اس کی طاقت میں احد ہے، اس کے علم میں احد ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی یونیک ہے، ون ہے، اور ان کی وننس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بس علم ہے لیکن اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اگر اللہ نہیں دیتا تو رسول خدا کے پاس وہ علم نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم کے پاس علم ہے، گہرا علم ہے جس طرح رسول کے پاس تھا، لیکن اگر اللہ نہیں دیتا تو ان کے پاس نہیں ہوتا، یہ صاف لکیر ہے شرک اور غیر شرک کے درمیان میں، اگر ہم بول دیتے کہ اللہ اور معصوم کا علم ذاتی ہے ایکول ہے، یہاں پر شرک ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، شیعہ اثنا عشری کی کتابوں میں ان کے عقیدے میں صاف صاف لکھا ہے اللہ کا علم ذاتی علم ہے اور معصوم کا علم اکتسابی ہے، چاہے رسول ہو، چاہے زہرا ہو، چاہے ائمہ علیہ السلام ہو، ان کا ذاتی نہیں اکتسابی، انہوں نے سیکھا ہے اللہ سے، تو اللہ کو سکھانا ان کو علم سے شرک کا جو ہے نا حد ہو جاتا ہے کہ شرک کا فاصل ہو جاتا ہے کہ شرک نہیں ہے، شرک جب ہوتا ہے جب ہم ساری صفت معصوم کی اللہ کے ایکول رکھ دے ہوئے، وہ شرک ہوتا ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی حملہ ہوتا ہے ان لوگ شدید ہیں، ان لوگ پھر بعد میں جو ہے نا شدت سے اسلام اور ایمان اور ولایت کی حمایت کرتے ہیں،
اس میں کیونکہ سامنے والا مذاق نہیں کر رہا ہے، سامنے والا شدت سے آیا ہے. جب ایک آپ پر حملہ کرتا ہے اس کا آنا شدت سے ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی شدت سے دیا جاتا ہے. دین کے معاملے میں، ذاتی معاملے میں آپ معاف کر سکتے ہیں، ذاتی گستاخی معاف کر سکتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہے اس میں نہیں. آپ کو سختی سے محکم دیوار ہوگی کہ دین کو بچانا ہے، ہماری جان، ہماری ہر چیز جو ہے نا دین کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے. ذاتی طور پر کوئی بات نہیں ہے. والکاظمین الغیظ، جو اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس، جو لوگ کو معاف کرتے ہیں. نہیں عافین عن المسلمان، نہیں عافین عن المؤمنین، لوگ کو معاف کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو نہیں ہو، ذاتی چیز معاف کرتے ہی کیریکٹر دکھاتے ہیں. اسلام کس طرح تربیت دیتا ہے معاف کرنے کی. واللہ یحب المحسنین، اور دوسروں پر احسان کرتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمارے پر دوسرے اگر احسان کرتے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پر تو حکم آیا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ جس پر احسان کرتا ہے، جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ قدیم الاحسان ہے. اللہ نے سب پر احسان کیا ہے، مسلمان پر بھی احسان کیا ہے، کافر پر بھی احسان کیا ہے. اللہ نے ہم کو سکھایا کہ سب کا احترام کرو. جب تک سامنے والا تم پر جنگ نہیں کرتا، شدت سے نہیں آتا، اشدہ نہیں بنتا، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے نا احترام اور اخلاق کے ساتھ آئے. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ التحریم میں، سورۃ الممتحنہ میں لا ینہاکم اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں منع نہیں کرتا ہے. کیا چیز سے منع نہیں کرتا ہے؟ عن الذین لم یقاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی. ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا، تمہارے گھر نہیں لوٹا. تو تم سے جنگ نہیں کی، تمہارے گھر نہیں لوٹے، تمہارے گھر نہیں لے لیے، تم کو بے گھر نہیں کیا. ولم یظاہروا، اور وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا. اگر جب تک ایک انسان ظالم نہیں ہے، تم پر ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی دین کا معاملہ الگ ہے، ذاتی طور پر ہے کہ اگر تم کو گھر سے نہیں نکالا اور تمہارے کو دین کی وجہ سے جنگ نہیں کی، تمہارے پر دین کی وجہ، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے دین پہ حملہ نہیں کیا، دین کی وجہ سے جنگ نہیں کی، ذاتی طور پر جنگ کی، اور تمہیں بے گھر نہیں کیا، تمہارے گھروں کو رسپیکٹ کیا، اور نہ تو اس کو سپورٹ کیا جو تم پر جنگ کرتے، تمہارے دین پر جنگ کرتے ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو کیا ہے؟ ان تبروہم، ان کے ساتھ اچھائی کرو. اگر اچھائی نہیں کر سکتے، تمہارے دل میں وہ تعصب ہے کافر ہے کا، تقسطوا الیہ، تو کم سے کم انصاف کرو. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ آتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ آؤ. لیکن پہلا ورڈ آیا ہے بر، کائنڈنس، ڈیل ود دیم ود کائنڈنس اور فیئرنس. اگر کائنڈنس نہیں کر سکتے ہو دل میں، if you have prejudice in your heart, no, these are non-Muslim kind, which is wrong, then at least be just. They bestow favor upon you, bestow favor upon them. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. So لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. أن تبروهم بالقسط. تو یہ ہے صفت انصار امام حسین علیہ السلام، صفت انصار مہدی، صفت انصار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان لوگ جو ہے نا جو شدت سے آتا ہے کافر، دین پہ حملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ شدید ہے. جو ذاتی طور پر ہوتا ہے ان کو معاف کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ اشداء رحماء بینہم، اپنے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل کے ساتھ آتے ہیں. اختلاف ہوتے ہیں، کس نے بولا مومنین کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوگے؟ اختلاف ہوگے، اختلاف ہونا لازم ہے. ہمارے عقل جو ہے مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، تو کوئی عزاداری کو اس زاویے سے دیکھتا ہے، کوئی کس کو ایسی عزاداری پسند ہے، کس کو ایسی جب تک اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ سب کی عزاداری قبول کرے اور خلوص کی توفیق دے. لیکن اگر عزاداری کے اوپر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا، تو یہ شیطانی عزاداری ہو جاتی ہے. اس میں یہ رحماء بینہم کا کانسیپٹ چلے جاتا ہے، اس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چلے جاتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم میں جھگڑے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ اختلافات کے باوجود ہم ساتھ رہے. تو ہمیں شیطان کو خوش کرنا ہے
تو ہماری عزاداری خراب ہوگی. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، ہماری عزاداری قبول ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ سب کا رسپیکٹ ہو، احترام کرو. آپ کے دماغ میں کسی کی عزاداری نہیں سمجھ آتی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا دماغ الگ ہے، آپ کا دماغ الگ ہے، احترام کرو. آپ کے دماغ میں ان کا یہ عزاداری کا نہیں کرنا آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ سیدھا وہابی کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. اسے فتنہ کہتے ہیں. اس کو چھوڑو، رسپیکٹ کرو. آپ جس طریقے سے عزاداری کرتے، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی نیت نہیں شریعت کی مخالفت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جو امام کو خوش کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کو خوش کیا. اور آپ جو ہے انکار کرتے یہ چیز سے، یہ کوئی ٹائپ کی عزاداری کو، اگر ضد نہیں ہے آپ کے دل میں تو پھر جو ہے آپ اپنی عزاداری کریں، وہ اپنی عزاداری کریں. اور یہ جو چند دن ہوتے 2-3 دن، اس میں جو ہے نا شیطان کو دور رکھنا چاہیے، تب سچے حسینی ہو گئے. اگر یہ شیطان کو دور نہیں رکھا ہم نے اور گالیاں دینے لگ گئے ایک دوسرے کو، تو پھر یہ عزاداری ہماری شیطان کی ہے. جس طرح خوارج کی نماز شیطان کی نمازیں تھی، وہ تو عبادت کر رہے تھے، اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کیے تھے، ہاں، لیکن امام معصوم کو قتل کر رہے تھے، امام معصوم علیہ السلام امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. تو یہ ہمیں جو ہے نا بہت یعنی دقت کے ساتھ سوچنا ہوگا. جیسے ہی محرم کے دن آ جاتے شیطان کے دروازے کھل جاتے اور عزاداری کی اس ٹاپک کو ٹچ کیا جاتا ہے فتنہ لانے کے لیے. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے عزاداری ہو، اور شیطان نہیں چاہتا ہے کہ امن و امان ہو مومنین میں، رحماء بینہم نہیں ہو. تو ہمارے بھائیوں، ہمارے عزاداروں، مہربانی سے رحماء بینہم نہیں بنو گے تو آپ انصار امام مہدی میں سے نہیں ہوگے. آپ کی عزاداری انصار امام کی طرف نہیں لے جائے گی. صفت ہے یہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اگر آپ اس کو پسند کریں گے جو آپ کے دماغ کی طرح ہے، آپ کی سوچ کی طرح ہے، اختلاف نہیں رکھتا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. صبر کہاں گے؟ اس میں صبر نہیں ہے، تو میرے جیسا ہے. یعنی ایک دفعہ میں بولا کہ ایک گروپ تھا نوجوانوں کا، میں بولا دوسروں کو کیوں نہیں لاتے ساتھ میں، بیٹھتے کیوں نہیں ہے؟ بولے نہیں، ہم ایک سوچ کے ہیں، ہم کو سکون ہوتا ہے. تو پھر تو آپ میں مشکل ہے، آپ کا ایمان میں مشکل ہے، خلل ہے. وہ دوسرے کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے کیونکہ آپ کی سوچ سے اختلاف رکھتے ہیں. بیٹھو ان کے ساتھ، ان کی سوچ سمجھنے کی کوشش کرو اور احترام کرو. ان کی سوچ الگ ہے، ان کی دیوار، ان کی سوچ الگ ہے، دیوار ہم نے دیواریں بنا دی. اسلام کہتا ہے الگ سوچ کے ہوتے ہوئے ساتھ میں رہو. اسلام نے ہمیں کافر کا احترام کرنا سکھایا، جو امن و امان والا کافر ہے، جسے میں نے وہ آیت پڑھی سورہ ممتحنہ کی. امن و امان والی جو کافر ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا سکھایا ہے. وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ أَن تَبَرُّوهُمْ أَوْ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، میں نے آیت پڑھی. اور تو کافر تو بہت دور ہے، ایتھیسٹ بھی بہت دور ہے، بت پرست بھی بہت دور ہے، لیکن ہر انسان کا احترام کرنا سکھایا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے مالک الاشتر سے کیا کہا؟ لوگ دو قسم کے، ایک تو تمہارے دین کے بھائی ہے دین میں، اور ایک جو ہے تمہارے جیسے مخلوق ہے. People are two. اما نظیر لک فی الخلق، either he same like you in، اما اخ لک فی الدین، either it is same like you brother in your religion، اور نظیر لک فی الخلق، same like you in creation. سب کا احترام ہونا چاہیے. جب ہم کافر کا احترام کرتے ہیں، بت پرستوں کا احترام کرتے ہیں، ہندو کا احترام کرتے ہیں، ایتھیسٹ کا احترام کرتے ہیں، اور اتنی بڑی دیوار عقیدت کی ہمارے ان کے درمیان میں، پھر بھی احترام کرنا لازم ہے. تو پھر بعد میں ہم جو ہے عیسائیوں کا احترام کرتے ہیں، جو کہ تھوڑے قریب ہو جاتے ہیں، دین والے ہیں، ان کے پاس دین ہے، لیکن تھوڑا سا شرک ہے ان کے اندر، اللہ کو بیٹا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے اللہ کو جسم بنا دیا، ایسی کوئی پرابلمٹک ایشوز آ جاتی ہے، پھر بھی ہم جو ہے نا احترام کرنا ہے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستوں کا احترام کیا تھا جو کہ مکہ میں تھے. مکہ پہ جب حملہ ہو گیا تو دیکھو دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو خالد بن ولید نے بولا آج ہم انتقام لے گئے. انتقام کائے کا؟ کل تو تم نے اتنے مسلمانوں کو شہید کیا بدر احد میں، سمجھ گئے نا، اور دوسری جنگوں میں، آج آپ انتقام لے گئے.
تو الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے نا کسائی ہوگا، جس طرح کسائی ذبح کیا کرتا ہے آج. الیوم تسب الحرمہ، آج ساری حرمتیں کی بے حرمتی ہوگی. اور یہ مکہ میں 10,000 کا لشکر داخل ہو رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور رسول خدا کو کافی تکلیفیں دی تھی ان لوگ نے، پریشان کر دیا تھا. خدیجہ علیہ السلام شہید ہوئی، شیب ابی طالب میں کھانا نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے ابو طالب علیہ السلام اور خدیجہ علیہ السلام. اور جب شیب ابی طالب ختم ہوا تو یہ دونوں شہید ہو گئے تھے، کافی کمزوری کے وجہ سے، بیماری کی وجہ سے شہید ہو گئے. تو شہید ہی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ کسی تکلیف کس نے تکلیف دیا اور تکلیف کے سلسلے میں ان کی موت ہوئی. پھر بعد میں حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، ٹارچر کیا. اتنے مکہ والے بے رحم، بے دل، درد، کوئی رحم کوئی دیا نہیں تھی، ایسی قوم تھی. یہ ان کا کردار تھا کہ شدت سے جو آنا، اس لیے مسلمان شدت سے آتے تھے. آج ان لوگ شدت سے نہیں آ رہے ہیں. آج جو ہے مکہ پورا گھیرا ہوا ہے، فتح مکہ کے دن. آج یہاں پر کیا ہوا؟ رسول خدا نے کہا نہیں، اس کو ہٹاؤ، اس سے یہ علم لے لو. تو خالد بن ولید تھا، یا خالد بن ولید کا گروپ تھا، چند لوگ روایتوں میں کچھ ایسے اشخاص تھے جو اس طرح داخل ہو رہے تھے مکہ میں. مختلف نام ہے اس میں. بہرحال جو بھی ہو، وہ جو تھے نا، اس کے بعد معرفت رسول نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹرو انصار میں سے نہیں تھے. ٹرو انصار میں سے ہوتے تو یہ نہیں بولتے. تو رسول خدا نے کہا اس کو لے لو، اس کا علم لے لو، اور یہ ندا کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. رحمت کے، اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، رحمت للعالمین داخل ہو رہے ہیں. تو کیا کہا؟ کہہ دو لوگوں سے کہ یہ نعرہ لگائے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے. الیوم تسان الحرمہ، آج ساری حرمتیں جو ہے، جن کی بے حرمتی کرنے والوں کی حرمتوں کو ہم جو ہے سنبھال کے رکھیں گے، بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. جس طرح ان لوگ نے ہماری حرمتوں کو بے حرمتی کی، آج ہم ان کو بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. تو سامنے آئے بت پرستی قید. تو رسول خدا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اتدرون ما انی فاعل بکم، تمہیں پتہ ہے کہ میں آج کیا تمہارے ساتھ کس طرح سلوک کروں گا؟ دیکھیں یہ کافر ہے، بت پرست ہے، ایسے قساوت قلب، ڈٹھر قسم کے لوگ ہیں، اور اتنا ظلم کیا رسول خدا پر. سارے جتنا جب سے دعوت شروع ہوئی ہے، کچرا پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، جانور کے اندر کے اعضاء پھینکتے تھے، ہر قسم کی جو ہے نا توہین اور پتھر پھینکتے تھے، ہر قسم کی تکلیف اور اذیت دی ہے. لیکن آج دیکھو رسول خدا کا جواب. تو اور یہ جانتے ہیں رسول خدا کا کیریکٹر. کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ، ہمیں پتہ ہے تو ہمارے ساتھ کس طرح سلوک کرے گا. اخ کریم وابن اخ کریم، تو کریم بھائی ہے، تو ہماری قوم میں سے ہم جانتے کہ تو کریم ہے، بچپن سے ہم جانتے تیرا کیریکٹر. اور کریم کی اولاد میں سے اخ کریم وابن اخ کریم، ایک تو کریم بھائی ہے، یعنی کریم انسان ہے، اور کریم انسان کا بیٹا ہے، وابن اخ کریم، اور جو کریم تھا اس کا بیٹا ہے، وہ بھی ہمارا بھائی تھا، یعنی ہماری قوم میں سے. تو ہماری قوم میں سے تو کریم ہے، تیرا باپ بھی ہماری قوم میں سے تھا، وہ بھی کریم تھا، پورا خاندان کریم ہے. تو یہاں پر نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا، جاؤ، فانتم الطلقاء، تم لوگ آزاد ہو، تم لوگ طلقاء ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا. کیا رسول خدا نے چادریں چھینی؟ کیا رسول خدا نے تازیاں نے مارے؟ کیا رسول خدا نے ان کی بچوں کو تماچے مارے؟ کیا یعنی یہ چیزیں ہوئی؟ نہیں، یہ رحمت للعالمین ہے. اور آپ جب کربلا میں دیکھتے ہیں تو پوری الٹی کہانی ہے. تو یہ جو ہے نا صفت امام حسین علیہ السلام، صفت اصحاب الامام الحسین، رحم دل ہوتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں، رکوع سجود.
سورہ انا فتحنا کی آخری آیت ہے 29 آیت، اس پہ تدبر کریں. کیا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ رکوع، سجود، قیام، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے، اللہ کے لیے یہ سب کرتے ہیں. تو کیا مقصد ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیور چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احسان چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانا یعنی اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. مقصد ایک ہے، اے خدا کیا تو راضی ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اے خدا کیا تو راضی ہے؟ اصحاب الحسین اصحاب النبی کی طرح ہے یہ جو وفادار اصحاب. اے خدا کیا تو راضی ہے ہماری قربانی پر؟ اور 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار یہی سوچتے دن رات، اے خدا تو راضی ہے میری نماز پہ؟ کیا تو راضی ہے میرے عمل پہ؟ راضی ہے؟ وہ ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضامندی ہو، نہ اپنے نفس کی رضامندی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم، اور ان کے چہرے پہ ایسا خاص نور ہے، خاص نشانی ہے، من اثر السجود یعنی سجدے کرنے کا اثر شکل سے ظاہر ہوتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ سجدے کرنے کی وجہ سے وہ پیشانی پہ وہ آ جاتی ہے، یہ تو خوارج کی بھی تھی. خوارج کو ذوالجباہ السود کہا جاتا تھا کہ جن کی پیشانی سیاہ ہے، وہ رگڑا کرتے تھے، رگڑ 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 کے بتانا چاہتے دیکھو ہماری پیشانیاں پہ سیاہ ہی ہے. ہم لوگ سیماہم فی وجوہہم والوں میں سے، بھئی تم نے تو امام کا قتل کیا ہے. رحماء بینہم کے بجے میں اشداء بینہم ہو گئے، ایک ہر مسلمانوں سے شدت سے آپ لوگوں نے لیا ہے، قساوت قلب تھی تمہارے دل میں. تو یہ قسم کے قاسی قلب والے مسلمان جو ہے نا، یہ کبھی بھی انصار امام علیہ السلام میں سے نہیں ہو سکتے. ان کے اوپر ان کے ڈٹھر دل ہوتے ہیں، جب اپنے درمیان میں اپنے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. یہ کوئی انصار رسول میں سے نہیں ہے، یہ کوئی انصار اللہ میں سے نہیں ہے، یہ کوئی انصار امام میں سے نہیں ہے، یہ کوئی انصار الحسین میں سے نہیں ہے، نہ یہ انصار المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہے نا ڈٹھر ہے. ویل للقاسیۃ قلوب، جن کے دل ڈٹھر ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ویل کرتا ہے. ان کے دماغ میں اللہ نہیں، صرف خود ہے، اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں. ایسی عبادت کرتے کہ ان کے نفس کو پسند ہو، اللہ کو پسند نہیں ہو. اللہ کی رضامندی نہیں چاہتے، اپنے نفس کی رضامندی چاہتے ہیں. ذکر اللہ نہیں ہے اس میں، ذکر النفس ہے، اپنا خود کا ایجنڈا ہے، دین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو قساوت ہے، جو دوسرے انسان کو مارتے ہیں، جو شدید نہیں آتا ہے، جو جنگ ان کے ساتھ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بے رحمی سے مارتے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، یہ مسلمان نام کے ہے. اور یہ انصار حسین میں سے جب تک توبہ نہیں کرے تب تک نہیں ہو سکتے. اور یہ انصار مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے بھی نہیں ہو سکتے جب تک توبہ نہیں کرے. تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا دیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ دیا. تو دوبارہ صفت ہے یہ گن لیا، ہمیں سب کو یاد کرنی اور عمل کرنا ہے. دوا معہ، ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ میرے امام کو کیا پسند ہے. کیا میرا امام جو سوشل میڈیا میں ٹائم ویسٹ کرتا ہوں اس پر راضی ہے؟ میں ٹائم ویسٹ کرتا ہوں راضی ہے؟ میں کیسے انصار امام میں سے ہو سکتا ہوں میں ٹائم اتنا ویسٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ؟ دوسرا، بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، کیا میرا امام راضی ہے؟ شوہر کے ساتھ میں برا سلوک کرتی ہوں، کیا میرا امام راضی ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی بات میں طلاق، غصہ، یہ کیا میرا امام راضی ہے؟ لوگوں سے بے ایمانی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبتیں کرتا ہوں، بہتان کرتا ہوں، کیا امام راضی ہے میرا؟ غیبتیں کرتی ہوں، بہتان کرتی ہوں، ہر گناہ، ہر قسم کا گناہ کرتی ہوں، کیا امام راضی ہے میرے پر؟ لوگوں سے بے ایمانی، لوٹ ماری، چوری کرنا، یہ سب کیا امام راضی ہے؟ اور میں العجل کرتا ہوں، اللہ عجل عجل کرتا ہوں، کیا راضی ہے؟ یہ جو اگر صفت ہے تو امام کے مع میں سے نہیں ہے، امام کے ضد میں سے ہے، امام کے مخالف میں سے ہے. نام امام کا ہے، کام امام کے دشمنوں کا ہے. تو یہ خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ چیز، تو کیا ہم مع میں سے ہے، امام کے ساتھ ہے، دل سے نہیں، صرف زبان سے. دوسرا، جو ہمارے پر جنگ کرتے ان کے ساتھ ہم شدید ہے، شدت سے جنگ کرتے، شدید ہے. جو جنگ نہیں کرتے ان کا ہم احترام کرتے ہیں،
یا نہیں کرتے؟ کافر ہو تو میں نے کہا نا کہ یہ دیواریں جو ہے نا صرف شدید جو ہمارے ساتھ آتا ہے اس کے سامنے دیوار کر سکتے ہیں تاکہ اس کی شدت کو روکنے کے لیے، لیکن جب ایک اخلاق کے ساتھ غیر مسلمان آتا ہے، ہندو ہو، مسیحی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہمارے مسلمان برادران میں سے ہو، سنی ہو، ہمارے شیعہ میں سے ہو، جو مختلف طریقے سے عزاداری کرتا ہے، جو اتفاق نہیں رکھتا ہے آپ کے طریقے سے، آپ کے عقیدے سے، کوئی بات نہیں ہے، احترام لازم ہے۔ رحماء بینہم، جب ہم کافر کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ہم دوسرے مسلمانوں کا کرتے ہیں، ہم اپنے شیعہ ناشری بھائی جو ہمارے سے تھوڑا مختلف ہیں ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں؟ کرنا لازم ہے۔ رحماء بینہم، تو پہلی صفت معہم، دوسری صفت شدید جو ہمارے سے شدید ہوتا ہے، تیسری صفت رحماء بینہم، چوتھی صفت عبادت دل سے کرتے ہیں، اتنے دل سے کرتے ہیں کہ ان کا جو عبادت کا ایک ہی گول ہے، ایک ہی ایم ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو یعنی ان کا ہدف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے نشانی، سجود کی نشانی کا مطلب ہے کہ ان کے چہرے پہ خاص کر کے نور ہوتا ہے، یا تو ان کے عمل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طاعت ہمیشہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں، سیماہم فی وجوہہم کے، کہ ان اثر سجود کا جو مجازی مطلب ہے طاعت، تو طاعت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ آج کل آیت اللہ سیستانی دامت اللہ کی جو فوٹو ہے دیکھیں گے، کافی تھکان نظر آ رہا ہے، کافی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ اثر السجود یعنی ان کی جو عبادت ہے، جو اللہ کے لیے ہے، ان کی جو فکر ہے پوری امت کے لیے ہے، اس طرح ہے کہ اس کے چہرے پر نظر آتا ہے کہ یہ بندہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ ہے مرجع، یہ ایسے ہوتے ہیں انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو ان کا ایک ہی ہدف ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو اللہ نے اس کو کیا وعدہ دیا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ، جو یہ ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے مغفرت کا وعدہ دیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت عظیم اجر دیا ہے۔ تو یہ ہے سورہ فتح میں رسول خدا کے اصحاب کی نشانیاں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں انصار امام حسین کی نشانیاں کیا ملتی ہے، علامتیں ملتی ہے ان سے کہ نہیں ملتی ہے۔ تو امام حسین کے اصحاب کی نشانیوں کی میں سے یہ آیا ہے کہ عبادت، جو جس طرح ان کی عبادت ہے، آپ دیکھیں شب عاشور جو ہے، شب عاشور ان کو پتہ ہے دوسرے دن شہادت ہونے والی ہے، دوسرے دن زندگی جو ہے نا ختم ہونے والی ہے، دوسرے دن دوسرے عالم میں جانے والے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے، لشکر سے کہا جاتا ہے آج آپ آرام کرو، جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، جلدی اٹیک کرنا ہے۔ یہ جب جو ویسٹرن کافی جو جنگ کے وہ ہوتے ہیں آرمی، وہ آرمی جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آرام کرو، دوسرے دن جو ہے نا ہمت، پوری ہمت کے ساتھ حملہ کرنا ہے۔ ان کا آرام دنیاوی چیز ہوتی ہے، دنیاوی مادی آرام ہوتا ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معنوی آرام کرتے ہیں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ لہم دوی کدوی النحل، ان کی آواز ایسی ہلکی تھی لیکن گہری تھی کہ جس طرح شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ بز کر کے ہوتی ہے نا، یہ ز کر کے آواز جو ہے یہ ہلکی آواز ہے لیکن گہری ہوتی ہے کہ انسان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ ابھی مجھے یہاں آ کے ڈس نہیں دے، یہاں سے ان کی سوئی چبا نہیں دے، یہاں سے نہیں، ان کی شہد کی مکھی کے پیچھے جو سوئی ہوتی ہے نا اس کے ڈر سے ہم، حالانکہ آواز ہلکی ہے، جو مچھر کی بھی آواز ہوتی ہے ہلکی، لیکن یہ ہے ہلکی آواز، یعنی بم کا دھماکہ نہیں ہے، نہ تو کوئی چیز ٹوٹنے کا ہے، گلاس ٹوٹنے کا، ایسی کوئی بڑی آواز نہیں ہے جس سے انسان ڈر جائے، ہلکی آواز ہے لیکن گہری آواز ہے شہد کی مکھی کی۔ تو انصار امام حسین علیہ السلام کی صفت ہے کہ ان کی عبادت ایسی تھی شب عاشور کے، جب کہ آوازیں آتی تھی ہلکی لیکن گہری تھی، دل سے آواز آتی تھی، اتنی گہرائی تھی۔ لہم دوی کدوی النحل،
یہ ہے انصار امام حسین علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام انصار امام مہدی میں یہی کہتے ہیں، لہم دوی فی صلاتہم، ان کی نماز میں ایسی ان کی آواز آتی ہے جس طرح شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے، کدوی النحل۔ یہ ہو گئی صفت انصار امام حسین، عبادت گزار۔ یعنی ان لوگ کے لیے سونا جو ہے نا، سونے سے زیادہ اللہ کی عشق میں، عشق کا اظہار کرنا زیادہ جو ہے رضامندی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کی طاقت روحانی طاقت ہے۔ ان لوگ، ابھی میں جس طرح بتایا تھا کہ ایک انسان عاشق ہوتا ہے، اپنی معشوقہ کے ساتھ بات کرتا ہے، پوری رات گزارتا ہے، جاگتا ہے، بات کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، کم سوتا ہے، کیونکہ عشق میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، امام حسین علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ ان لوگ کا عشق ایک ہے، یہ عشق میں ان لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج آخری رات ہے، وہ آخری رات میں ایک عشق، عاشق اور معشوق کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کیسے ہو رہی ہے؟ نماز اور عبادت کے ذریعے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اصحاب الامام میں جو کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجود کی حالت میں، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، یعنی عبادت گزار میں گفتگو ہو رہی ہے ایک عاشق سے، معشوق اور عاشق کی گفتگو ہو رہی ہے، رات گزارنی ہے۔ تو ان لوگ تھکیں گے نہیں، ان لوگ کل جو ہے ان کے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ کل یہ دیوار دنیا کی پار کر کے اس عالم میں جائیں گے جہاں پر یہ اپنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے درمیان میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوگا، یعنی نفس نہیں ہوگی، نفس کی دیوار نہیں ہوگی، یعنی ان لوگ اللہ کے وجود کا ہر لمحے میں احساس کریں گے بغیر نفس کے۔ ان لوگ نے دنیا میں نفس پار کر دی تھی، تو آخرت میں ان کو عالم برزخ میں اور خوشی ہوگی۔ تو یہ جو ہے نفس کا ہٹ جانا اللہ کی ملاقات ہے، یعنی اللہ کے وجود کا احساس ہر لمحے میں کرنا۔ تو یہ اس مرحلے کا انتظار کر رہا ہے کہ عاشق کبھی معشوق سے ملاقات ہوگی، عاشق اور معشوق کی کب ملاقات ہوگی، وہ مرحلہ تو کل ہوگی، تو کل تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کب ہوگی، کل کب ہوگی۔ یہ مرحلہ ہے، یہ اسی طرح آپ تصور کریں، جس آپ بھی ایسے مرحلے سے گزرتے ہوگے کہ آپ یہ تصور کریں کہ انصار امام حسین کی حالت ایسی ہے کہ نہیں سونا کیا، کل ملاقات ہوگی، اور یہ وہاں جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی سارے اماموں سے، پھر امام حسین کے ساتھ ہو جائے گی اب ہمیشہ کے لیے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے، یہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جن کے پاس معرفت ہے۔ تو کیا ہمارے پاس ایسی حالت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نماز شب پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ نماز شب کتنی پڑھتے ہیں؟ اور نماز شب اللہ کی رضا مندی والی پڑھتے ہیں یا شیطان کی رضا مندی والی؟ وہ کیسے ہے؟ ایک مومن میرا انتظار کر رہا ہے، بیوی انتظار کر رہی ہے، شوہر انتظار کر رہا ہے، اور میں نماز شب میں مصروف ہوں، یہ شیطانی نماز شب ہو جاتی ہے۔ نہیں، پہلے جاؤ وہ مومن کو خوش کرو، وہ مومنہ کو خوش کرو، اپنے شوہر کو خوش کرو، اپنی بیوی کو خوش کرو، ان کا حق دو، پھر آ کے پوری نماز شب رات میں گزار دو۔ لیکن جب وہ حق ہے جو اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے تم سکون ڈالو۔ تو یہ ہے اصحاب الامام 12ویں امام کی بھی اصحاب کی صفت یہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے یبیتون قیاما وعلی اطرافہم، یعنی ساری رات جو ہے گزارتے کس طرح؟ گزارتے ہیں اپنے پیروں پر، یعنی یا تو کھڑے ہیں یا تو بیٹھے ہیں یا تو عبادت کرتے ہیں، اپنے جسم پر نہیں، یعنی سوتا انسان ہے تو جسم پر سوتا ہے نہیں، اگر انسان قیام کی حالت میں تو پیروں پر ہے، اگر انسان رکوع کی حالت میں تو پیروں پر ہے، اگر انسان سجدے کی حالت میں تو پیروں پر ہے، اگر انسان بیٹھتا ہے تو پیروں پر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی قیام کرتے ہیں پیروں پر کرتے ہیں۔ اصحاب الحسین میں رکوع اور سجود اور قیام اور قعود کا آیا ہے، یہاں پر پیروں کا ذکر آیا ہے۔ وَيَسْبَحُونَ عَلَى خُيُولِهِمْ، اور دوسرے دن اپنے گھوڑے سوار ہو جاتے ہیں، یعنی رات کو جو ہے they are monks at night، راہب ہے، عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کی عبادت گزاری ایسی گہری ہوتی ہے اور ان کی آواز جو ہے ایسی گہری ہوتی ہے
لیکن ہلکی ہوتی ہے عبادت کی آواز، لیکن گہری اتنی ہوتی ہے کہ اب اس کا مثال دیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ اور یہ مونکس ایٹ نائٹ 12ویں امام کے، رہبان باللیل ولیوث بالنہار، رات میں راہب ہے، عبادت گزار ہے، اور صبح کو شیر ہے، they are the lions in the day and monks at night۔ اس طرح انصار امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس طرح انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ انصار امام حسین بھی رات کو جو ہے راہب کی طرح تھے، صبح کو گھوڑے سوار ہو کر جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے نکلے۔ تو یہ ہے صفات انصار امام حسین اور صفات انصار امام مہدی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ظالم جو تھا نا، وہ ظالم جو ہے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ظالم جو ہے آج کل جو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بم گر رہا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، بچے، معصوم بچے بھی گرتے ہیں پڑتے، لیکن انصار امام مہدی میں ایسی تباہیاں ہوگی، بچوں کی شہادت ہوگی، لیکن آپ دیکھیں ایک ایسی شخصیت ہے جو انصار حسین علیہ السلام میں ہے، وہ انصار امام مہدی میں آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ 6 مہینے کا بچہ، آپ کو 6 مہینے کا بچہ میدان جنگ میں جاتا ہوا انصار امام مہدی میں نہیں نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہمیں جو ہے نا تاریخ میں نہیں نظر آتا ہے۔ یہ شہزادہ علی اصغر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بوڑھے بھی تھے، 12ویں امام کے لشکر میں بوڑھے بھی ہو گئے، بچے جوان بھی ہیں دونوں میں، بلکہ 12ویں امام کے لشکر میں جوان اتنے ہیں کہ روایت میں ہے کہ بوڑھوں کی تعداد اتنی ہوگی جیسا کہ کھانے میں نمک ہوتا ہے، یعنی نمک کے بغیر کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ بوڑھوں کی وجہ سے برکت ہی ہوگی، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن ان کا ایمان بہت سٹرونگ ہوگا۔ نمک کیسا سٹرونگ ہوتا ہے؟ تو اسی طرح سب قسم کے عورتیں بھی ہوگی امام کے لشکر میں، 12ویں امام کے امام حسین کے لشکر میں عورتیں بھی تھی، دونوں لشکر میں بوڑھے بھی ملتے ہیں، جوان بھی ملتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہے، بچے بھی، لیکن ایک 6 مہینے کا بچہ دودھ پیتا ہوا صرف یہاں پر ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے انصار میں سے۔ آپ دیکھیں رسول خدا نے ان کی چادریں نہیں چھینی، ان کے بچوں کو معاف کیا، بڑوں کو معاف کیا، لیکن یہ لوگ جب امام حسین علیہ السلام کو گھیرے تو امام حسین علیہ السلام کے سارے جو انصار تھے ان کو شہید کیا، سارے اصحاب تھے ان کو شہید کیا، ایک ایک کو شہید کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام ہر مرحلے پر وقت کے بعد وقت جب انصار شہید ہوتے تو حل من ناصر ینصرنا، پھر بعد میں جب بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر گئے اور شہید ہوئے، سارے اون و محمد سارے بنی ہاشم شہید ہو گئے، یہاں تک کہ قاسم نے شہادت کا جام پایا، اور یہ سارے جوان ختم ہو گئے، جوانان آل محمد، جوانان بنی ہاشم آل محمد سارے شہید ہو گئے، اور دوبارہ امام علیہ السلام نے ندا کی حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا، ہے کوئی آل رسول کو حمایت کرنے والا، اس آل رسول کے حریم کو حمایت کرنے والا؟ کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ امام نے میمنہ کی طرف دیکھا، میسرہ کی طرف دیکھا، اصحاب شہید ہے، بنی ہاشم کے لاشیں خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی جواب۔ ایک خیمے میں سے رونے کی آواز آئی اور بیویاں کی گریہ ازاری کی آواز آئی، عورتیں جو ہے چیخ چلانے کی آواز آئی۔ امام علیہ السلام نے خیمے کی طرف توجہ کرے اور دیکھا کہ گریہ کر رہی ہے، کیا ہوا؟ کہا جب آپ نے ندا دی یہ بچہ زور زور سے چیخ چلانے لگ گیا، تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے بس علی اصغر بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی جہاد کر لے، وہ بھی قربانی دے دے، یہ چھوٹے بچے کا جہاد کہ قوم کے 2 ٹکڑے کر دیا، قوم کے میں سے کچھ لوگ کہتے پانی دے دو، یہ بچے کا کیا قصور ہے، وہ دوسرے کہتے نہیں دو، اس طرح ایسا اختلاف ہو گیا۔ یہاں پر عمر ابن سعد ملعون نے حرملہ ملعون سے کہا یا حرملہ اقطع نزاع القوم، اے حرملہ قوم کا جو جھگڑا بند کرو،
حرملہ نے وہ تیر نکالا. ہاں عزادارو، وہ کون سا تیر تھا؟ وہ کیسا تیر تھا؟ ایک معمولی تیر تھا؟ نہیں، وہ ویسا تیر تھا جو ایک جنگلی جانور کو مارا جاتا ہے. اور وہ تیر کے 3 سر تھے، 3 شعبے والا سر تھا. یہ چھوٹا 6 ماہ کا بچہ یہ 3 شعبے والا تیر کو کیسے برداشت کرے گا؟ عمومی طور پر اگر ایک تیر آتا ہے تو جسم میں پھنس جاتا ہے، لیکن یہ تیر کس طرح چلا؟ حرملہ نے یہ تیر اٹھایا اور کمان میں ڈالا. جیسے ہی حرملہ نے تیر چلایا یہ تیر آیا. ہاں عزادارو عظم اللہ اجورکم، دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے. اس کا گلا جو ہے، کبھی تیر آتا ہے تو گلے سے پار ہو جاتا ہے اور تھوڑا زخم ہوتا ہے، کبھی تیر آتا ہے گلے میں پھنس جاتا ہے اور بچہ شہید ہو جاتا ہے. لیکن یہ بچہ ذبح ہو گیا، یعنی سر جو ہے بدن سے تنہا ہو گیا. فذبح الطفل من الورید الى الورید، چھوٹے بچے کو ان لوگ نے بے رحمی سے قتل کیا. رضاً بقضاء اللہ وقدرہ وتسلیما لامرہ. ہاں خدا، ہاں میرے خدا، تیرے قضا پر میں راضی ہوں اور تیرے امر کا تسلیم کر رہا ہوں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين. إنا لله وإنا إليه راجعون.